نويت صلة الاعتبار اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّا مَنْ قَالَهَا وَكَانَ قَائِمًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وسلم۔ ترجمہ: جس نے یہ درود پاک پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن پاک تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور ایک لوگوں عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ نئے اسلامی سال یعنی محرم شریف 1448 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ محرم شریف بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ روایت میں ہے اسے شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں اس مہینے میں روزے رکھوں۔ فرمایا اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں جو اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نئے اسلامی سال کی ابتدا اچھی نیکیوں اور بھری اور بالخصوص ماہ محرم کے نفل روزے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ محرم شریف یاد صحابہ اور یاد اہل بیت کا خصوصی مہینہ ہے۔ یکم محرم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم شریف اہل بیت پاک کی بے مثال اور لازوال قربانی کی یادگار ہے۔ اسی لیے اہل مسنت، اہل پیشر اور اہل عاشقان صحابہ، اہل اہل بیت کا صدیوں سے معمول ہے کہ محرم شریف میں ذکر صحابہ اور اہل بیت کی محافل سجاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور عشق صحابہ اور اہل بیت آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ کریم ذکر اہل بیت سے دلوں کو سکون پہنچائیں گے۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 44 میں ابتدا میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور ایک حبیب ایک شک یہ قرآن تمہارے لیے شرف و بزرگی ہے۔ دل میں کسی کی یاد آ جانے کو ذکر کہتے ہیں۔ البتہ اس مقام پر لفظ ذکر کے 2 تفسیری معنی بیان کیے گئے ہیں، عزت و شرف و بزرگی سبب اور نصیحت۔ معنی یوں بنیں گے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ
عزت و شرف ہے، یا دوسرا معنی ہوگا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن سبق اور نصیحت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن شریف ہے تو کس کے لیے سبق اور نصیحت ہے؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لگا بلدوں ارجمہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم کو ایمان جو آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا حضرات، آپ کے ماموں حضرات، آپ کے چچا کی ایماندار اولادیں، وہ جو آپ کے دادا جان کی اولاد ایسے ہیں، آپ کے پردادا کی اولاد سے ہے، میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت تھا، اور آئندہ جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے بھی نصیحت ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن تو مسلم کے لیے نصیحت ہے، محبوب شام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کو خاص کیوں کیا گیا؟ آپ نے جو حضرات تدریس کا تجربہ کرتے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہوں گے، جو طالب علم ہیں رہ چکے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ جس طرح کلاس میں استاد پڑھاتا سب کو ہے، اس کی بطور خاص توجہ ان طلباء کو پڑتی ہے جو زیادہ محنتی ہوتے ہیں، زیادہ لائق، زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ استاد گھر پر سبق کی تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خاص ان محنتی طلباء کے لیے اسے فکر ہوتی ہے کہ باقی کچھ بن سکے یا نہ بن سکے، مگر یہ جو 5-10 محنتی اور باصلاحیت طلباء ہیں ان کا مستقبل روشن ہو جانا چاہیے۔ ان محنتی طلباء کی وجہ سے باقیوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بنا یعنی صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا قرآن کریم نصیحہ ہدایت کے لیے، یہ سبق اور نصیحت سب کے لیے ہے، لیکن اسے نازل کرنے میں اصل مضمون محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ بات ہے۔ آپ کے وسیلے سے آپ کی قوم خاص توجہ کے لائق ہے، بات ہم سب کو جو یہ نصیحت مل گئی ہے ان کے صدقے سے ملی ہے۔ سورہ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں وہ پایا وہ اپنی طرف راہ دی، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں صرف و صرف آپ تھے جو ہماری محبت میں رفتہ تھے، صرف و صرف آپ ہی تھے جو ہماری عبادت کی خاطر بار ہیرا میں ہم فرمایا کرتے تھے۔ جس مقام پر محبت پر آپ تھے اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا ہم نے جبرائیل علیہ السلام بھیجے آپ کے لیے قرآن اتارا آپ کے لیے تاکہ آپ کو اپنی جانب راہیں عطا کر دی جائے۔ معلوم ہوا اللہ پاک کا اصل مقصود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے صدقے آپ کی قوم کو بھی شرف و بخشا گیا، اور آپ کی قوم اور قبیلے کی برکت سے ہم نکموں کی بھی بگڑی بن گئی اور ہمیں بھی مثبت ہدایت نصیب ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلا اللہ پاک کا ان کی عنایت کا اصل مرکز قوم رسول ہاشمی یعنی صحابہ و اہل بیت ہے۔ ہم پر جو ہدایت عنایت کا دروازہ کھلا ہے ان کے صدقے اور وسیلے سے کھلا ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں حضرت علی بن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ایک دن میں محبوب شان
سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں سلام عظمت میں حاضر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میرے دل میں میری قوم کے لیے جو محبت ہے اللہ پاک نے اسے جان لیا. چنانچہ رب کریم نے میری قوم کو شرف بخشا اور فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے. بس اللہ پاک نے اسی کتاب میں میری قوم کے لیے ذکر اور شرف رکھ دیا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. بس سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے جو کہ جس نے میری قوم میں صدیوں صدیق پیدا فرمایا میری قوم ہی قوم میں شہید بنایا. بے شک اللہ پاک نے بندوں کے دلوں کو اندر باہر سے پکا تو پورے عرب میں سب سے بہتر پیش کی. یہی وہ مبارک درخت ہے جن کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ترجمہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ پاک نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو اس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو. یعنی یہی قریش ہی وہ مبارک درخت ہے جن کی اصل کرم و عزت والی ہے اور ان کے شرف و عزت جو اللہ پاک نے انہیں اسلام کے ذریعے بخشا ہے اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہوئی ہے. مزید فرمایا اللہ پاک نے قریش کو مزید شرف اور یہ بخشا کہ ان کے متعلق مکہ پاک میں پوری ایک سورت نازل فرمائی جس میں ان کے سوا کسی اور کا نام تک نہ موجود ہے. فرمایا قریش کے معاملوں کرنے کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی واحد مکمل صورت ہے جو ذکر قریش ہی سے شروع ہوتی ہے اور انہیں پر ختم ہوتی ہے. اس پوری صورت میں قبیلہ قریش کے علاوہ کسی کا بھی ذکر نہیں ہے. حدیث شریف میں بیان کرنے کے بعد حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں. فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی آپ کے سامنے قریش کا ذکر پھیل ہوتا تو آپ اتنے خوش ہوتے کہ ان سبھی کے سامنے آپ کا چہرہ آپ پر خوشی کے اثار واضح دکھائی دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ آپ آیت کریمہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور اے حبیب بے شک قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شک گزرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ